حيدر حيدر عمنا الآخر حيدر حيدر حيدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. گلگت بلتستان کے غیور عوام کو میرا سلام. الیکشن 2020 ایک دن باقی ہے اور انشاءاللہ اس الیکشن کے ذریعے ایک بار پھر آپ ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے جن کو آپ اپنے حقوق کی حفاظت کا امین سمجھتے ہیں. پارٹیوں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ کس پارٹی نے کہاں کیا وعدہ کیا اور اس کے بعد اس وعدے کو کتنا پورا کیا. سندھ میں 70 سے زیادہ FIRیں ہمارے سر پر موجود ہیں جس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نہ زیارت عاشورہ والی FIR کا مسئلہ حل کیا گیا، نہ عزاداروں پہ 40 کی مشی پر کیے جانے والے FIRوں کا کوئی راستہ نکالا گیا. سندھ کی ابتر حالی آپ سب کے سامنے ہے اور پھر میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک لمبے عرصے سے پارٹی کے چیئرمین پوری طرح سے کیمپین چلاتے ہیں اور اس کے بعد آخری دن یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمیں صحیح طرح سے کیمپین چلانے نہیں دی گئی. اور اس پر سونے پہ سہاگا ایک سید زادی جو ہیں وہ انٹرویو دیتی ہیں اور سندھ کی ابتر حالی کو اپنے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتی ہیں اور اس کا جواب جس طرح سے دیا گیا ہے آپ کو اندازہ ہے. جس طرح سے انہوں نے قائد محترم اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے بارے میں بات بتائی، صریحاً جھوٹ بولا ہے. علامہ راجہ ناصر صاحب نے اپنی کئی تقریروں میں واضح طور پر کہا اور کچھ عرصے پہلے بھی پیغام دیا کہ میرے لیے قائد کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. اور میں چیلنج کرتا ہوں اس سید زادی کو ابھی فون کریں اور راجہ ناصر سے پوچھیں کہ کیا آپ قائد محترم کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ مسائل نہیں ہیں. الحمدللہ پچھلے 1 سال سے علامہ عارف عائدی صاحب اور راجہ ناصر صاحب مل کر قومیات میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مسائل کو حل کر رہے ہیں. ہاں PTI کے ساتھ جانے کی پوزیشن آئی تھی، اس پہ گفتگو رہی، لیکن جب گلگت بلتستان کے نظریاتی لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم خود الیکشن لڑیں گے تو سب نے ان کی بات کو قبول کیا اور آگے بڑھے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھے ہیں. اگر کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے تو یہ تو سیاسی طریقہ ہے، اس کو معیوب سمجھنا کہاں کی بات ہے. ٹھیک ہے، جناب سفیر عباس کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، میں اس وقت ان غلط فہمیوں کو دور نہیں کروں گا. انشاءاللہ الیکشن کے بعد چیزوں کو مزید واضح کر دوں گا. پارٹیز میں، تنظیموں میں، عمل کرد میں مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. اس کی وجہ سے کارکنوں کو بہت جلدی بے چین نہیں ہونا چاہیے. مس انفارمیشنز بہت پھیلائی جاتی ہیں، ڈس انفارمیشنز بہت پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کارکنوں کو دل سرد کیا جائے. میں گلگت بلتستان کے غیور عوام سے سوال کرتا ہوں کہ آزمائیوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنوں کو اپنائیں گے تو نتیجے بہت بہتر ملیں گے. قطع نظر اس کے کہ اسلامی تحریک
پاکستان اس دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کتنی سیٹ نکالتی ہیں، کتنی سیٹ نہیں نکالتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے قواعد و ضوابط پر اگر کوئی پارٹی پوری طرح سے اتری ہے تو آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی پارٹی اسلامی تحریک پاکستان ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی آئے اور کہے کہ 1 روپیہ بانٹا گیا ہو، باقی پارٹیوں سے بھی آپ چیک کر لیجئے کتنا پیسہ بانٹا گیا۔ اچھا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو پیسہ ملے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی پیاری زمین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور جن پر سپریم کورٹ تک نے سزائیں لگا کر جرم ثابت کر دی ہیں ان پر اعتماد نہ کریں، قیادت پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسلامی تحریک پاکستان پہلے بھی آپ کے حقوق کی حفاظت کرتی رہی، اب بھی کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ جملہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کیا ہے، اگر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کیا ہوتا تو ہمارے تیور دوسرے ہوتے، ہمارے طریقے دوسرے ہوتے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق نہیں کیا، جس طرح 2015 کے الیکشن میں ہم نے 2 سیٹوں پہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی، تو 1 سیٹ پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی بھی حمایت کی، اس کی طرف لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس دفعہ دیکھیں، ایڈجسٹمنٹ کے لیے جب آگے آیا جاتا ہے، آفرز آتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے۔ جو آگے آئے ان سے ڈسکشنز ہوئیں، آفرز ہوئیں، باتیں سیٹ ہوئیں، آگے بڑھے۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی حلقے 1 میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرے گی، اور اگر وہ پورا نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی والے خود اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ آگے چل کے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ہم حقائق کو عوام کے سامنے ابھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ حقائق کو عوام کے سامنے بعد میں رکھیں گے۔ کہنے والے ضرور کہیں گے بعد میں تو پانی سر سے گزر جائے گا، یہ سیاسی پارٹیوں کا منشور ہوتا ہے کہ الیکشن تک شور کرو، اس کے بعد جو نتیجہ ہے بھول جاؤ سب کو۔ آپ کے قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے 2015 کے الیکشن کے بعد گلگت بلتستان میں جتنا ترقیاتی کام کروایا ہے اس کی تفصیلات دیکھ لیجئے، اور دیکھیے کہ آپ سے ووٹ لیتے وقت انہوں نے اجازت نہیں دی ہے کہ ان تفصیلات کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ خود ان کی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے مومنوں کو ان کے بہترین حقوق دلوائے، اتحاد محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہو، ایک بات یاد رکھیے، ہم سب حسینی ہیں اور حسینی روش پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔